تو جان نثار کی لیٹسٹ ایپیسوڈ میں کافی سارے ٹویسٹ دکھائے گئے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ بھیا اتنا سب کچھ دکھنے کے بعد بھی امپیکٹ ڈرامے کے اندر کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں ہوئی یہاں پر سٹوری پروسیڈ، اور خاص طور پر لیٹسٹ ایپیسوڈ کے کون سے انٹرسٹنگ کون سے بورنگ سین تھے، ڈرامہ اوورآل کیسا جا رہا ہے، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے جو میں امپیکٹ ہوا لیٹسٹ ایپیسوڈ میں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دعا کو فائنلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جیجو کون ہے، مطلب وہ انسان جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ یہ تو ایک فرشتہ نازل ہوا اس کے اوپر، تو بھائی اس کی زندگی بدل گئی، کیوں نہیں وہ ڈسکس کرتی، مطلب سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ دعا اس پوزیشن میں بیٹھ کے جہاں پر وہ اتنی سٹرونگ ہے، اس کے آگے پیچھے 6 گارڈ گھومتے ہیں، مطلب وہ چاہے تو رنگ بدل سکتی ہے، اپنی بہن کے گھر کے بھی اور اپنے گھر کے تو کافی حد تک بدل چکی ہے اب، تو وہ کیوں نہیں سٹرونگ اس پوزیشن پر لے رہی، اپنا رد عمل دکھا رہی، مطلب کہ شیئر کیوں نہیں کر رہی وہ، یہاں پر فضا کی یہ بات کلیئر کرے گی کہ یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کو دل میں نہیں رکھنی چاہیے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے، یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے امپیکٹ ضرور دکھاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو خضر کا کریکٹر ہے وہ کبھی نیگیٹو لگ رہا تھا کبھی پازیٹیو۔ میں شخصی طور پر فکر کرتا ہوں کہ یہاں پر وہ کوئی اتنا اچھا انسان نہیں ہے، باوجود اس نے نکاح کر لیا، اس کے تیور مجھے بہتر نہیں لگتے، نکاح تو اس نے کر لیا، اب وہ ڈنر کے لیے بھی آ رہا تھا، اور خاص طور پر یہاں سرفراز نہیں ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، جو انسان خود نیگیٹو ہوتا ہے، جو خود برے کریکٹر کا ہوتا ہے، وہ باقی سبھی لوگوں کو بھی اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ وہ لڑکی بری ہوگی تو اس کو ہر دوسری لڑکی اپنے جیسی لگے گی کہ ہاں جو یہ کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، لڑکے بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، تو اس کو اب ایسا لگ رہا ہے کہ میری بہن کو لے کر جا رہا ہے ڈنر کے بہانے، اور اب اس نے نکاح تو کر لیا، شادی اس نے رخصتی جلدی کرنی نہیں، تو ڈیٹ مینز کہ یہ ہر طرح سے میری بہن کو اب ایک قسم کے اپنے کھیل بنا کے رکھے گا، اور اتنا ہولڈ ورڈ یوز کر رہا ہے کہ تم بوتل کی زینت بنانا چاہتے ہو، مطلب کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ایسے ورڈز کیوں استعمال کرے گا، اور خاص طور پر اگر تم اپنے پروٹیکٹیو ہو بھی رہے ہو تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ غلط کر سکتا ہے، تو بھیا تم پھر اس کا سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ، ساتھ چلے جاؤ، یا پھر تم سارا ڈسٹینس میں بیٹھ کر دیکھ لو کہ وہ ایک سے زیادہ جا کہاں رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ سینہ ہے جس طریقے سے اس نے فائٹ کی ہے، اب یہ خضر کے مند یہ چیز انجیکٹ کر دے گی کہ بھیا میں نے اس خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ مینٹین نہیں کرنا، اب اس نے نکاح تو کر لیا ہے، اب وہ نکاح کے تو مزے پورے لے گا نا، ڈیفینیٹلی جہاں پر وہ اس کی بہن کو ہر طرح سے یوٹیلائز کر کے چھوڑ سکتا ہے، جو ہمارے سرفراز اور اس کی فیملی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کی ماں بھی ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہے کہ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، جو عورت اپنی بیٹی کو دنیا کی سب سے دودھ کی دھلی بھی سمجھتی ہے، وہ ہر دوسری عورت کے اوپر، ہر دوسری بیٹی کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے۔ ایسا ریئل لائف میں بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی کچھ ایسا گول کھلاتی ہے کہ اس کا سر شرم سے جھکا دے، تو بھیا بہت انٹرسٹنگ سین ہوں گے اب سرفراز کی فیملی کے حوالے سے جو آپ کو آنے والی ایپیسوڈ میں دکھائے جائیں گے۔ اگلا جو سین ہو اس لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اندر وہ یہ کہ سرفراز میاں کے دماغ کے اندر یہ خناس بھری گئی ہے کہ بھیا اتنی بری گاڑی سے اترے ہیں، آخر ایسا کیا کنیکشن ہے، اور خاص طور پر اتنی بڑی گاڑی ان کے پاس کہاں سے آئی ہے، اور یہ کون ہے جتنی بڑی گاڑی سے جس کے اوپر یہ اترے ہیں، کیونکہ جہاں پر دولت ہوتی ہے نا تو وہاں پیچھے ہر بندہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا جو سر ہے وہ کچھ کنیکشن رکھتا ہے، تو وہ اب اس چیز کے بھی انویسٹیگیشن کرے گا، اور دوسری طرف چونکہ وہ اپنے
بہت سے بڑا انسپائر تھا اور اس کی نظر میں آنے کے لیے اس نے اپنی جاب تک کو رسک میں ڈالا۔ اب آپ کو دکھایا جائے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں وہ شاید اپنے جاب کا کہنے کے لیے اپنے پاس کے باس کے گھر میں جائے گا۔ یہ ایک قسم کی آپ کہہ لو کہ وہ اس چیز کا بہانہ بنائے گا، کیونکہ اس نے وہ پوری سازش کی ہے۔ اب جو وہ وہاں پر گیا ہے سرفراز اور جا کر ملنا چاہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے اپنی طرف سے، تو وہ اپنے پاس کی بیگم سے ملنا چاہ رہا ہے۔ اس طرح ان کو کرنے کے لیے یہ اس کے گھر جائے گا۔ اس کو تو پتہ نہیں کہ سرفراز کون ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کو گیٹ سے باہر بھجوا دیں گے اور اس کو بالکل بھی منہ نہیں لگائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات اپنے ہسبینڈ کو بتا دے کہ بھائی اس طریقے سے آپ کے آفس سے کوئی آتا ہے، ویسے نہیں وہ نہیں بتائے گی۔ اس کے آفس کا ہوتا تو شاید بتا دیتی، لیکن اس کا تو پتہ ہے کہ سرفراز ہے، سرفراز کون ہے، تو وہاں یہ معاملہ یہاں پر فلوپ نہیں کر سکتی یہ۔ اور خاص طور پر اب میرے خیال سے جو دعا ہے اس کے سر پر ایک ہی تلوار ہے، وہ یہ کہ سرفراز ایسا کچھ غلط نہ کر دے، چونکہ وہ میری بہن کا ہسبینڈ بھی بن چکا ہے، تو میں اصل میں اس کو کچھ کہوں گی تو ہو سکتا ہے وہ میری بہن کو ہارٹ کرے، تو اس لیے اس کو بھی شاید کوئی ٹائم نہیں دینا چاہے گی۔ اور ہاں، یہاں سے ہم یہ ملا سکتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ اس کی بہن کا وہ ہسبینڈ ہے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے یہاں پر۔ سرفراز کے ہاتھ بھی ایک ایسی چھڑی ہے جس کو وہ یوز کر سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر بہت زیادہ پاور ہونے کے باوجود بھی نوشیروان اس کی بیگم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ڈرامہ اس کی سٹرونگ میں ہے۔ فرح کا پتہ اتنی آسانی سے سائیڈ لائن ہو جائے گا یہ مجھے نہیں لگتا تھا۔ آپ نے فرح کو بالکل جیسے دودھ سے مکھی نکال کے بندہ باہر پھینکتا ہے، اتنا جو اس عورت نے ٹف ٹائم دیا تھا، تو کچھ اس کو ریزارٹ کرتے دکھاتے یا لیٹسٹ ایپیسوڈ میں بھی دکھاتے کہ وہ صرف اس چیز سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ جو لڑکی اپنی جان پر کھیل کر جہاں پر نوشیروان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کیا صرف اس چیز پر سائڈ پر ہو سکتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ اور بیٹے کو لایا جائے اور دکھایا جائے کہ ہاں بھائی یہ دیکھو یہ تو ابھی تک یہاں پر ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنا سکتی تھیں۔ بلکہ یہ وہی بات کہو کہ ان لوگوں نے ویسا امپیکٹ نہیں دکھایا جیسے ٹویسٹ ان لوگوں نے دکھانے چاہیے تھے ان کو۔ اور اب آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے بڑا ٹویسٹ یہی ہے کہ سرفراز کیا کر سکتا ہے۔ اب سرفراز کس طریقے سے یہاں پر جب سامنے آئے گا ہماری دعا کا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہاں پر وہ ڈرے گا یا وہ اس چیز کو مایوس کرے گا، اس کا دماغ استعمال کرے گا کہ ہاں بھائی کوئی تو ایسا سین ہے؟ یہ ساری چیزیں اس ڈرامے کو مل کر بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنائیں گی۔ باقی ایک بات تو فیکٹ ہے کہ اس ڈرامے کے اندر جو سب سے بڑی خناس ہے وہ سرفراز کی وجہ سے یہاں پر دعا اس نتیجے پر پہنچی، لیکن اب اس کے پاس وہ پاور آ چکی ہے جو وہ بڑا سمارٹلی یوز کرے گی۔ فضا کہاں پر جا کر سٹینڈ لے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈرامے کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹنگ ڈیولپ کرواتی ہیں۔ اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو دیوانگی تھا ڈرامہ، وہاں پر جو ہمارا مین کریکٹر تھا دانش تیمور کا، جو یہاں پر نوشیروان کا رول پلے کر رہے ہیں، وہ بہت ساری حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ دیوانگی تو کچھ اس حوالے سے بھی لگ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارا دانش تیمور کا کریکٹر وہ کچھ چمتکار نہیں کر رہا، وہ کچھ میجک نہیں کر رہا، یہاں پر وہ کچھ سٹرونگ نہیں کر رہا۔ دیوانگی تو آل آؤٹ سٹرنگ یہاں پر جان نثار میں بس وہی بات اس نے اپنی جان نثار کر دی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے دیوانگی بھی دیکھا ہے اور یہاں پر جان نثار بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دونوں میں سے زیادہ انٹرسٹنگ کون سا ڈرامہ آپ کو لگا؟ آپ نے یہ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ لوگوں نے
ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں اور تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا. شکریہ.